عید کا چاند جیسے ہی دیکھنے کا اعلان ہو جائے تب ہمارے اوپر صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، فطرانہ ہم جسے اردو میں کہتے ہیں، یہ واجب ہو جاتا ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہر فیملی ممبر جو بھی عید کی رات میں بھی جو بچہ پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی فطرانہ نکالنا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی طرف سے بھی نکالتے تھے، اگر اس کی طرف سے نکالیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن عید کی رات میں بھی جو بچہ پیدا ہوا اس کی طرف سے فطرانہ نکالنا چاہیے۔ اور فطرانے کے بارے میں ایک بڑی اہم بات یہ یاد رکھیے کہ آج جس طرح ہمارے ملکوں میں روپیہ پیسہ ہے، یہاں ریال اور حلالہ، دوسرے ملکوں میں ڈالر اور وغیرہ وغیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار درہم یہ کرنسی تھی۔ دینار اور درہم یہ روپیہ اور ریال کی طرح سے استعمال ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار اور درہم میں، روپیے پیسوں میں فطرہ نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام، اناج میں سے، جو اناج لوگوں کی عام طور پر غذا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رئیسی یعنی مول دھان جس کو کہتے ہیں، جو عام طور پر کھانے کے لیے استعمال ہوتی، کھجور تھی۔ پھر اس کے علاوہ روٹی وغیرہ بھی استعمال ہوا کرتی تھی۔ چاول کا استعمال بہت کم ہوا کرتا تھا، تو وہاں پنیر وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی استعمال ہوتی تھیں۔ تو حدیثوں میں ان چیزوں کا ذکر آیا ہوا ہے، ان چیزوں کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اور اب اس وقت کی دنیا میں اگر دیکھیں تو ہمارے ملکوں میں اور سعودی عرب میں بھی چاول اول نمبر پر ہے۔ دوپہر کا مین کھانا ہو، رات کا مین کھانا ہو، دعوتوں میں عام ڈشز یہ چاول کا سب سے اہم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد گیہوں اور جو وغیرہ کا نمبر آتا ہے۔ تو ہمیں اناج میں فطرانہ دینا چاہیے۔ صاع اس وقت ایک ناپنے کا آلہ ہوا کرتا تھا، ناپنے کا آلہ ہوا کرتا تھا۔ 4 مد کے ایک سا ہوتا ہے، 4 مد، ایک مد اس طرح سے بھرے ہاتھ میں پکڑ کے ڈالے تو ایک مد ہوا کرتا ہے۔ ایسے 4 مد کا ایک سا، ایک آدمی کی طرف سے ایک سا فطرانہ نکالنا چاہیے۔ اور آج کل گراموں کا حساب عام ہو گیا ہے، گراموں کا حساب عام ہو گیا ہے۔ تو ایک سا چاول 2.5 کلو سے 2.25 کلو تک ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاطی طور پر یہاں عام طور پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ رمضان عید قریب آتے آتے مختلف دکانوں میں، بقالوں میں وغیرہ سب 3 کلو کی چاول کی کیسیں ہوتی ہیں۔ تو آپ اگر یہاں مزدوری کرنے والے، محنت کرنے والے آپ سے زیادہ غریب اور مسکین کو دیکھیں تو اس کو آپ اپنی طرف سے اپنا ایک فطرانہ دے سکتے ہیں۔ آپ جس ملک کے رہنے والے ہیں وہاں آپ کے امی ابو ذمہ دار ہیں، یا آپ کی فیملی کے آپ ہی گارجین ہیں، اور وہاں آپ کے فیملی کی طرف سے جو فطرانہ نکالا جا رہا ہے، ہر آدمی کی طرف سے 2.25 کلو تقریباً اگر نکالا جائے، یا کوئی 3 کلو نکالتا ہے یا کوئی 2.5 بھی نکالتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ آپ کا بھی اگر نکال دیتے ہیں تو آپ کا فطرانہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہاں کچھ لوگوں کو یہ کنفیوز ہوتا ہے کہ ہم تو مہینے بھر روزہ یہاں رکھے ہیں، یہاں پر جی رہے ہیں، یہاں کھا پی رہے ہیں، تو یہاں نہ ہم فطرانہ دیں گے۔ جی ہاں، اگر یہاں آپ سے زیادہ مستحق غریب و مسکین نظر آ رہا ہے تو دے دیجیے آپ کا ایک فطرانہ۔ نہیں، یہاں سے زیادہ مستحق اپنے ہمارے ملک میں ہے، آپ وہاں دے رہے ہیں تو آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ وہاں آپ کے بچے جو کچھ نکالیں گے یا آپ کے ابو وغیرہ نکالیں گے۔ یہ فطرانے کے بارے میں ضروری بات تھی۔ اب فطرانے کی جگہ یہ کہنا کہ نہیں آج کل لوگوں کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، لوگوں کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں، کچھ ٹی ویوں پر مشہوری چل رہی ہے کہ فطرانہ آپ لوگ شروع رمضان سے بیچ رمضان سے ہی نکال دو، پیسہ دے دو تاکہ غریب مسکین اپنی ضرورت کی چیز خریدے۔ اس طرح کے اعلانات، مشہوریاں بڑی چل رہی ہیں، ایڈز بڑے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں
نبی کی سنت آپ ادا کرنے والے نہیں بنیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے کہا کرتے تھے ہمارے مال میں غریبوں کا حق صرف زکوٰۃ ہی کی شکل میں نہیں ہے، صرف فطرانے کی شکل میں نہیں ہے، ہمارے پاس اگر اللہ نے مال دیا ہے صدقہ خیرات کی شکل میں بھی، صدقہ خیرات کی شکل میں بھی ہمیں دیتے رہنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے جہاں کوئی عید کے کپڑے خرید رہے ہیں، کسی ایک غریب کے لیے، ایک مسکین کے لیے، مسکین کے بچے کے لیے ایک ڈریس خرید لیں۔ آپ اپنے گھر میں عید کے موقع پر راشن لا رہے ہیں، اتنا دودھ چاہیے، اتنا سیویاں چاہیے، اتنا شکر چاہیے، اتنا گھی چاہیے، اتنی بریانی بنانی ہے، اتنے مہمان آئیں گے، اسی میں پاؤ کلو گھی، ایک پاکٹ سیویاں کی، آدھا کلو چینی الگ سے صدقہ کریں، الگ سے صدقہ کریں۔ میں تو رمضان بڑا اچھا گزارا ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ بہت زیادہ کہتے رہیں۔ آپ کے گھر کے پڑوس میں جو مسکین ہے اس نے اپنے گھر کا کرایہ ادا نہیں کیا، وہ کرایہ ادا کریں، آپ کو بھی اس میں اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے بچے ٹیوشن جا رہے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں، اس کی فیس نہیں ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کے یونیفارم کے لیے نہیں ہے، ان کے اسکول کتابوں کے لیے نہیں ہے، تو آپ وہ دلائیں، آپ صدقہ خیرات اس طرح سے بھی اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ صرف زکوٰۃ یا فطرانہ اسی میں سارے کام ہو جائیں، اس طرح سے ہم سوچیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہم ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اسی میں ہمارے لیے اجر و ثواب اور خیر و بھلائی زیادہ ہوگی۔